اگر آپ ایک بار کھیل ہار جاتے ہیں تو ایک بار شکست کہلاتی ہے. اگر جنگ میں آپ دوسری دفعہ ہار جائیں تو وہ دوسری شکست کہلاتی ہے. لیکن اگر آپ تیسری دفعہ ہار جائیں تو پھر آپ کو اپنی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یورپ کی، کیونکہ یورپ کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں بنسبت ان ملکوں کے جن کے ساتھ ان کے اختلافات یعنی امریکہ کے اختلافات روایتی طور پر تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یورپ کے ساتھ یہ کہہ کر کہ نیٹو اپنی ذمہ داری خود سنبھالے، یوکرین وار کا مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا ہے، اور جو ٹیرفز لگا دیے ہیں، ٹیرف انکریز جو لگا دیا ہے وہ صرف چائنا نہیں بلکہ یورپ کے لیے بھی ایک کنسرن ہے، اور یورپ اس کے اوپر ناراض دکھائی دیتا ہے. ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر یورپ کے کچھ ممالک یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب ان کو بھی اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو یا پھر ڈیفنس سیکٹر ہو، جس میں امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ، بہت میسو نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ کی مدد کرتا دکھائی دیتا تھا، جس سے اب وہ اپنے آپ کو دور کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ یورپ بھی ناراض ہے اور جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں امریکہ کے وہ بھی پریشان ہیں. ٹرمپ 2.0 کے آغاز میں ہی یورپ کی جیو پالیٹکس فیصلہ کن موڑ پر آ گئی ہے. یورپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سبزی خور رہنا ہے یا گوشت خور بننا ہے. جی ہاں، یہ آپشن میں نے نہیں بلکہ فرانسیسی صدر میکرون نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے دوسرے دن یورپی رہنماؤں کے سامنے رکھا ہے. صدر میکرون نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی جیو پالیٹکس، امریکہ، ترقیاتی ماڈل چین اور ٹیکنالوجی انوویشن کو امریکی ڈیٹا سینٹرز کے حوالے کیا ہوا ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یا تو سبزی خور ہیں یا گوشت خور. اگر ہم سبزی خور ہی رہے تو گوشت خور جیت جائیں گے اور ہم صرف ان کی مارکیٹ بن کر رہ جائیں گے. صدر ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد صدر میکرون کی یہ الفاظ سچ ثابت ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں یورپ سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یوکرین کی امداد عارضی طور پر معطل کر دی ہے. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز نے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت یوکرین کے ساتھ کام کرنے والے امریکی سیکیورٹی ماہرین کی چھانٹی شروع کر دی ہے. یورپ اس صورتحال کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا اور اس کے آپشنز اب کافی لیمیٹڈ ہیں. ٹرمپ کی پہلی مدت کے دوران یورپ میں بہت سے لوگوں نے اسے ایک عارضی پیش رفت کے طور پر دیکھا. کئی اتار چڑھاؤ آئے لیکن مجموعی طور پر یورپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور یورپی یونین کے معاملے میں ڈٹے رہے. اگرچہ صدر ٹرمپ نیٹو سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے رہے لیکن ایسا عملی طور پر نہیں ہو سکا. البتہ پہلی مدت کے اختتام پر تمام یورپی اقوام کے دفاعی اخراجات میں آن ایوریج جی ڈی پی کا 0.27% انکریز ہوا ہے. مگر ٹرمپ 2.0 مختلف ہونے جا رہا ہے. منتخب ہونے کے بعد ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یورپ کو دو دھاری تلوار قرار دیا، جو ایک جانب امریکہ کے لیے بڑے تجارتی خسارے کا باعث ہے تو دوسری طرف دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا ہے. اگر تجارت کی بات کریں تو یورپ کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ $200 ارب کا ہے، جو چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا خسارہ ہے. صدر ٹرمپ نے باہمی تجارت کو برابری کی سطح پر لانے کا عزم دہرایا. اس کی ایک مثال گاڑیوں پر ٹیرف ہے. یورپی گاڑیوں میں امریکہ میں ٹیرف کی شرح 2.5% ہے، جبکہ یورپ میں امریکی گاڑیوں پر 10% ٹیرف عائد ہوتا ہے. امکان ہے کہ صدر ٹرمپ یورپی گاڑیوں پر مزید ڈیوٹیز عائد کریں گے. اس کے علاوہ وہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر یورپ نے امریکہ سے مزید LNG اور تیل نہ خریدا تو ٹیرف اور بھی بڑھ سکتا ہے. اب اگر دفاع کی بات کریں تو صدر ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ یورپ اپنے دفاع پر GDP کا 5% خرچ کرے. اس سے پہلے یورپ کے لیے 2% کی شرط تھی، جسے 70% یورپی ممالک نے حاصل کر لیا ہے. کئی یورپی ممالک کو مزید دفاعی اخراجات بڑھانے میں مشکلات کا سامنا. سوال یہ ہے کہ اب یورپ کیا کرے گا، کیونکہ 2016 کے مقابلے میں یورپ کے حالات بدل چکے ہیں. سستی روسی گیس کے استعمال اور چین کو ایکسپورٹس بڑھانے کی یورپی صنعتی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے. یورپ کی بڑی معیشتیں جرمنی اور فرانس معاشی سست روی کا شکار ہے. اگر کمپیریزن کریں تو امریکہ کا GDP $28 ٹریلین ہے، جو یورپ سے $9 ٹریلین زیادہ ہے.
2011 میں یہ برابری کی سطح پر تھا. اگر امریکہ 10% ٹیرف عائد کرتا ہے تو یورپی یونین کی جی ڈی پی گروتھ مزید 1% کم ہو جائے گی، جس کے یورپ پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یورپ کی معاشی اور جغرافیائی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.